بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں سویڈن میں جو قرآن جلایا گیا ہے اس کے اوپر، اور ناروے میں جو قرآن جلایا گیا تھا اس کے اوپر۔ ناروے میں کافی دفعہ ہو چکا ہے اور سویڈن میں پہلے بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ، لیکن اس کے بعد ان کو ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار ایسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرا تعلق جو ہے وہ ناروے میں ایک ایسے سسٹم کے ساتھ ہے جو کہ دعویٰ کا کام کرتا ہے۔ میں ناروے میں مختلف نان مسلمس کو قرآن دیتا ہوں، فری آف چارج دیتا ہوں، اسپانسر کراتا ہوں، مختلف لوگوں سے چیریٹی اکٹھی کر کے اسے قرآن خرید کے مختلف اداروں کو دیتا ہوں، اور لوگوں کو دینے کے لیے باہر سٹینڈز پہ بھی لگاتا ہوں، اور جو یہاں پر سٹینڈز وغیرہ لگا کے مختلف نان مسلمس میں اسلام پھیلا رہے ہیں ان کو بھی قرآن فری دیتا ہوں۔ تو میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اصل میں لوگ جب قرآن لینے آتے ہیں تو ان کے مائنڈ جو ہے کس طرح بن چکے ہوئے ہیں اس میڈیا کی وجہ سے، کیونکہ میڈیا جو کچھ دکھا رہا ہے ان کو اس میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے، جو کہ قرآن میں پڑھا ہے اس کے ٹوٹلی اپوزٹ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں۔ تو جب وہ میرے پاس آتے ہیں قرآن کا پوچھتے ہیں، پہلے تو بہت خوش ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں ان مسلمانوں کا جنہوں نے اسپانسر کیے، اور بعد میں جب قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ان کی زندگی جیسے چینج ہوتی ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ 1 سال کے بعد واپس آتا ہے، دکان میں آتا ہے میری، جو کہ ایک سپلیمنٹ سٹور ہے tahurstore.com کے نام سے۔ تو آتے ہی مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا سلام۔ ہمارے پاکستانی لوگ پورا سلام نہیں لیتے۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادر۔ تو بات نارویجن میں ہوتی ہے، تو کچھ دیر بعد مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ میں کون ہوں؟ تو مجھے یاد نہیں تھا، میں دیکھا ہوتا چہرہ لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ کون ہے نا۔ تو کہتا ہے کہ میں آپ کے اس سٹور کے باہر جو ٹیبل پڑا ہوا نا جہاں پر آپ نے قرآن رکھے ہوتے ہیں، 2.5 سال پہلے میں یہاں سے قرآن لے کے آیا تھا، اور میں آ نہیں سکا واپس، کیونکہ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا موڑ پایا جس میں مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، اور وہ چلا گیا ایجپٹ۔ ایجپٹ کے بعد وہ واپس آ کے اس نے مجھے یہ بات بتائی، تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور اس کے پیچھے وہ قرآن تھا جو کہ مجھے یہاں سے فری ملا تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جس بندے نے بھی اس چیز میں حصہ ڈالا ان کو اس کا کیا اجر ملے گا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچیں کہ ہمارا قرآن، وہ ٹرانسلیشن تھی ویسے، وہ ہمارا قرآن جو ہے وہ اتنا میجسٹک ہے، اتنا زبردست ہے کہ یہ لوگ چاہے پوری دنیا کے قرآن بھی اگر جلا دیں تو وہ جو میسج میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے نا، وہ کبھی بھی کسی بھی طور پہ غائب بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ میسج ان کو ہم نے پہنچانا ہے، وہ میسج ہم ان کو پہنچا رہے ہیں، وہ میسج ہم ان کو پہنچاتے رہیں گے۔ آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے، آپ نے کوششیں کرنی ہے کہ ذرا سی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی جس کی وجہ سے وہ لوگ، وہ نان مسلمز جو کہ اسلام کو کسی حد تک ایک ماڈریٹ لیول کا سمجھتے ہیں کہ زیادہ ایکسٹریم نہیں ہے، یا پھر وہ سنتے آئے ہیں کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہوگی، کہ وہ بھی نہ دوسری طرف چلے جائیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے سویڈش گورنمنٹ کو، آپ نے بتانا ہے نارویجن گورنمنٹ کو کہ آپ کو کتنا رنج ہوا ہے، کتنا آپ کو برا لگا ہے، لیکن اس طرح مسکین بن کے جلوس جلسے نکال کے نہیں، ٹوٹلی ڈفرنٹ چیزیں کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعویٰ کے کاموں میں زیادہ محنت کرنی ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ قرآن کے پروجیکٹس کو سپانسر کرنا ہے، آپ نے زیادہ سے زیادہ اپنے ہمسایوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک ایئر ہوسٹس کا، امریکن، افریقن امریکن کا، وہ رو رہی تھی، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھی ویڈیو پہ، ایک کلپ میں، کہ میرے ہمسایوں نے مجھے 15 سالوں سے میں ان کے ساتھ رہی، مجھے انہوں نے کبھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ وہ مسلمان ہو چکی ہے اب، لیکن وہ کہتی ہے اگر میں مر جاتی تو قیامت کے دن میں اللہ کو کہتی کہ ان کو پکڑیں، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ اب تو وہ
ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے کیونکہ ان میں سے کئی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں ہمیں بتانا شروع کر دیں، اپنے ایکشنز کے ساتھ ساتھ ہمیں کتابیں بھی دیں، ہمیں قرآن بھی دیں، اور ہمیں ایک ایسی کریشن سمجھیں اس اللہ کی جو کہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف آئیں۔ میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ جب نان مسلمس کو دیکھتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ بس ان سے زیادہ بڑا مسلمان خود کوئی بھی نہیں ہے اور یہ نان مسلم سیدھا جہنمی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر ان میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہم سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ میری ہی ایک دکان میں ایک بندہ آتا ہے جو کہ ٹیٹوز سر سے لے کر پاؤں تک اس کے اندر انک تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرف ٹیٹو تھا۔ وہ مسلمان ہوتا ہے، میں اس کو کلمہ پڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کچھ لوگ آتے ہیں اندر دکان میں اور وہ اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ابھی مسلمان ہوا ہے، مسلمان تھے سارے دوسرے۔ میں نے ان سب کے چہرے پڑھے 1-2 سیکنڈ میں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں پر سارے داڑھیوں والے اور حجابی خواتین جو اپنی کتابیں دیکھنے آئی تھی وہ۔ تو میں نے ایک دم ان کی طرف اپنا چہرہ کر کے میں نے کہا کہ بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بھائی آج مسلمان ہوا ہے، آپ اگر دعا کرانا چاہتے ہیں نا اپنے لیے تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے۔ ان کے چہرے ایسے چینج ہوئے، الحمدللہ ایسے چینج ہوئے کہ دیکھتے ہی اس کی طرف ان کی مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پہ، اور وہ بیچارہ اتنا خوش ہوا کہ کیا اسلام کی طرف آنے سے اتنی محبت ملتی ہے۔ پھر اس کو کچھ گفٹس دیے گئے، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ یہ ہم اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم ایک قسم کا اپنے لیے جنت کی گارنٹی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ اپنے دین کے بارے میں ان لوگوں کو بتائیں جو کہ اس وقت اخلاقی پستی میں بالکل گرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا ارد گرد، پرائڈ کا یہ جو پورے کا پورا گند پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں۔ ناروے میں اس وقت والدین اتنے پریشان ہیں، مسلمان چھوڑیں آپ نان مسلمز پریشان ہیں کہ یہ کیا گندگی ہو رہی ہے کہ ہر جون کو یہ 6 رنگ کا یہ رینبو، آپ کو پتہ ہے ان کا 6 رنگ ہوتے ہیں رینبو کے، یہ ہر طرف پھیلا ہوتا ہے۔ کوئی کمپنی نہیں ایسی چھوڑی جو کہ اپنا لوگو چینج نہیں کرتی اس مہینے میں، اور مجھے یہ ڈر ہے اور مجھے یہ پتا ہے پورا یہ ہونے والا ہے کہ آنے والے مہینوں میں، آنے والے سالوں میں ہر 1 جون کو پرائڈ کا یہ پورا کا پورا سیٹ اپ جو ہے اتنا زور پکڑ لے گا کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہاں تو ہم ایک ایسے سسٹم میں جڑ جائیں کہ ہم اپنے سکولز بنا سکیں، اپنی نرسریز بنا سکیں، اپنے کنڈر گارڈنز بنا سکیں، نہیں تو آنے والے دن کوئی آسان نہیں ہوں گے۔ وہ ہاتھ میں کوئلہ پکڑنے والا دن جو ہے نا وہ آنے والا ہے، اگر آ نہیں چکا تو ایک بار پھر جو کچھ بھی یہاں ہو رہا ہے قرآن جلانے کے معاملے میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ نے دماغ استعمال کر کے، اپنے ریسورسز استعمال کر کے، چاہے آپ پاکستان میں کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی اسلام پھیلانے کی ضرورت ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کیسے کرتے تھے، بولتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے رکھ رکھاؤ رکھتے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے۔ اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے نا تو یہ جلد سے جلوس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ کچھ جلد سے جلوس نکلیں گے سویڈن میں قرآن جلانے کے حوالے سے، نکالیں، لیکن اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن ہمارے تک پہنچانے میں، اور اب تب سے لے کر اب تک اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا نا آپ کی زندگی میں، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے بولنے کے انداز میں، آپ کے دین کو سمجھنے میں، وہی 10 صورتیں آپ نے یاد کی ہیں بچپن سے لے کر اب تک، نماز میں خشوع جو ہے آتا ہی نہیں ہے، اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو سچ مچ میں جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے۔ اگر آپ کے دل میں وہ چینج نہیں آیا نا تو آپ خود جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے دعوت کے اس دعویٰ کے کام کو پھیلانا ہوگا،
اور یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب ہم جان جائیں گے کہ جس قرآن کو جلایا جا رہا ہے اس کا اصل میں مشن کیا تھا، اس کا میسج کیا تھا۔ اگر آپ کو اس کا میسج نہیں سمجھا نا آپ نے ابھی تک، تو یہی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن جلا رہا ہے نا وہ ایک قسم کا اللہ کی طرف سے ایک میسج ہے کہ پڑھو اس کو جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات مجھے بتائیں، اپنے آپ کو بتا دیں کہ آپ کو قرآن کی کتنی صورتیں آتی ہیں اور کتنی صورتوں کا ترجمہ آتا ہے؟ اگر آپ کو کافی صورتوں کا ترجمہ آتا ہے تو پورے قرآن کا ترجمہ آپ کو کیوں نہیں آتا؟ آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو تشریح کے ساتھ پڑھا ہے آپ نے؟ اگر قرآن آپ کو تشریح کے ساتھ آپ نے پڑھا ہے تو کیا ویسے ہی عربی آپ نے جب پڑھی ہے تو کیا تجوید کے ساتھ پڑھی ہے یا ویسے ہی جس طرح ہمارے پاکستانی اسٹائل میں لوگ پڑھتے ہیں تجوید کے بغیر؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے جب آپ اس کو غلط پڑھتے ہیں تو؟ میں اتنا ہی کہوں گا آج، جلسہ جلوس نکالنا ہے نکالیے، لیکن اپنی زندگی میں اگر چینج نہیں آیا نا تو کسی جلسے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کسی جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں تصویریں آئیں گی، اخباروں میں آئیں گی، ٹی وی پہ آپ کی شاید آپ کی تصویر بھی آ جائے، لیکن اوپر جب ہم نے جانا ہے وہاں پر بتانا پڑے گا کہ میں کتنا قرآن سمجھا اور میں نے کتنا قرآن پھیلایا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے تھے اردو پوڈ کاسٹ۔